بالکل، جب میں نے باکسنگ اسٹارٹ کی تھی تو چونکہ میں ایک لڑکی بھی ہوں اور پھر ہمارے معاشرے میں اتنا لڑکیوں کا آگے آنا اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کو باہر آنا بھی اتنا اچھا نہیں سمجھا جی جاتا. جی جو ہمارا بلوچستان ایریا ہے، بیکورڈ ایریا ہے، تو یہاں پر تو ویسے ہی فیمیلس کو اتنا مطلب ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، ان کو اتنا مقام نہیں دیا جاتا. جی جی تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا، سب سے پہلے تو میرے جو فیملی میں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مطلب لڑکی ہے، اس کو اس طرح باہر آنا جانا اچھی بات نہیں ہاں ہے، اور وہ بھی لڑکوں کے کلب میں جا کے ٹریننگ ہاں، کرتی اس ہے. کھیل تو میں نہیں آنا کھیل چاہیے، میں نہیں لڑکوں کے ہاں، ساتھ لڑکوں کھیلنا کے نہیں ساتھ چاہیے. ٹریننگ کرتی ہیں. اگر جی جی لڑکیاں ہوتی پھر بھی ٹھیک تھا، جی لیکن لڑکوں کے کلب میں اس طرح لڑکی کو لے کے جانا، ٹریننگ کروانا تو اچھی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو باہر کا ماحول تھا وہ میرے لیے بالکل ایک نیا ماحول تھا، کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کا ماحول دیکھا نہیں تھا کہ لڑکوں کے ساتھ جا کے ٹریننگ کروں. اور پھر وہاں پر جو بوائز تھے، کچھ کوچز اچھے بھی تھے، لیکن کچھ جو لڑکے جو وہاں پر ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے وہ آپس میں جب بات کرتے تھے کہ لڑکی کو دیکھو اور یہ ادھر آ کے ٹریننگ کر یہ وہ، تو وہ مطلب تھوڑا سا عجیب جی لگتا تھا. اور کبھی کبھار میں بہت ہرٹ ہو جاتی تھی، جی گھر میں آ کے تھوڑا سا سائڈ ہو کے اداس بھی ہو جاتی تھی. لیکن مشکلات تو جب ہم کسی چیز کا آغاز کرتے، اس کے ساتھ اسکول میں جب جاتی تھی، اس ٹائم میں 3 کلاس میں تھی، تو میری فرینڈس وغیرہ بھی تھی، وہ کہتی تھی کہ مطلب تم نے کیا فیلڈ چوز کی ہے، جی جی مطلب لڑکی کو دیکھو، ہم پڑھائی کی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں. تو میں نے کہا اب لڑکیاں تو ہر چیز کرتی ہیں، میں وہ کروں جو ایک نئی چیز ہو نئی چیز ہو. اور جی جی لڑکیوں کے لیے جی موٹیویشن ہو. جی تو پھر ان کو فیس کیا میں نے. کبھی الحمدللہ ایسا ہوا نہیں ہے، تو لیکن اگر ہو بھی جائے تو میں سب سے پہلے یہی دیکھوں گی کہ میری سب سے بڑی مسٹیک کیا تھی فائٹ جی میں، جی اور میں نے کس وجہ سے. جی بالکل، مجھے بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، مجھے بچپن سے ہی جو ہے نا یہ گڑیا وغیرہ کے ساتھ برتنوں کے ساتھ کھیلنے کا بالکل شوق نہیں جی تھا. جی مجھے زیادہ خوشی سی میں ہوتی تھی کہ میں کرکٹ کھیلوں یا فٹ بال کھیلوں، مطلب اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز جی ہوتی جی ہیں نا، جی اس میں زیادہ سے زیادہ میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کروں اور کھیلوں. جب میرے کزنس وغیرہ بھی گھر میں آتے تھے نا، جی لڑکیاں یا میرے جو بھائی وغیرہ جی. تھے، تو میں ان کو یہی کہتی تھی کہ آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ڈی بی آئی کے پروگرام آدینک میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسفی بلوچ. دعا ہے کہ آپ کا حزم، آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت چلتن کی طرح مضبوط اور بلند و بالا ہو. ناظرین، ہم ایک ایسے قدامت پرست اور کنزرویٹو سوسائٹی کا حصہ ہیں کہ جہاں عورت ہونا خود ایک جرم تصور کیا جائے، جہاں لڑکے کی پیدائش پر تو خوشی کا اظہار ہو، فائرنگ ہو، لیکن جب بیٹی پیدا ہو جائے تو وہاں فیملی والے، خاندان والے اور ماں باپ رنجیدہ ہوں، افسردہ ہوں. ایسے معاشرے میں کسی عورت کا، کسی لڑکی کا اپنی زندگی کے لیے گول سیٹ کرنا، اپنے لیے کسی منزل کا انتخاب کرنا، اور پھر اس منزل کے لیے، اس گولز کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا، لگن سے کام کرنا، اسٹرگل کرنا، یقیناً کوئی آسان کام نہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد، ایک بہت بڑی قربانی اور لگن ہی سے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. اسی طرح کی ایک بیٹی ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہے. ہم نے ان کو گفتگو کے لیے دعوت دی ہے. ملائکہ زاہد، جو پروفیشنلی ایک باکسر ہے اور بہت ہی کم عرصے میں، تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے اس گیم میں اپنا ایک نام بنایا اور صوبے کا نام پورے پاکستان میں روشن کیا ہے. ہم آج ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے ان کے سفر کے بارے میں کہ اس گیم کی طرف کس طرح راغب ہوئی، اور شروع میں جب وہ اس گیم میں آئی باکسنگ کے لیے، فائٹ کرنے کے لیے، تو کیا مشکلات پیش آئی، اور دوسرے پروفیشنلی ان کے حوالے سے ہم ان سے سوالات کریں گے. ملائکہ، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ڈی بی آئی کی ٹیم آپ کی اب تک کی جتنی بھی کامیابی ہے اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے. بہت شکریہ سر. ملائکہ، گفتگو کا سلسلہ اور سوال جواب کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں
کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس گیم کے آفیشلی اس گیم کا کیا نام ہے، اس کے رولز، اس کے قوانین، جس طرح فٹ بال کے قوانین ہیں، کرکٹ کے قوانین ہیں یا دوسرے جو ہمارے گیم ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ گیم کس عمر سے لوگ اس گیم میں رنگ میں اتر سکتے ہیں اور فائٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ باکسنگ کے تو میں جو گیم کھیلتی ہوں باکسنگ ہے، اور بیسکلی یہ ایک ٹف گیم ہے. لوگ اس کی طرف اسپیشلی جو فیمیلز ہیں وہ اس کی طرف بہت کم آتی ہیں. تو اس کے جو ویسے تو بہت سارے رولز ہیں، لیکن جو بیسک رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری اس میں ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، یوتھ کلاس ہوتی ہے اور جونیئر کلاس ہوتی ہے. جی تو جب میں نے باکسنگ اسٹارٹ کی تھی تو میں تو 9 سال کی عمر سے میں نے باکسنگ اسٹارٹ کی تھی، تب میں جونیئر تھی. پھر میں ٹریننگ کی میں نے، اور اس کے ساتھ پھر میں یوتھ کلاس میں آئی. یوتھ کلاس میں باہر بھی ایونٹ کھیلنے کی، وہاں پر بھی کھیلا. پھر اس کے بعد ہماری جو تیسری کلاس آتی ہے وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. جی وہ پھر 18 سے لے کے 40 تک ہوتی ہے، اپ ہوتی ہے. تو اس کے رولز یہ ہیں کہ اس میں 10 پنچز ہوتے ہیں بیسک، جی اور اس میں آپ اوپر فیس سے لے کے نیچے جو باڈی آپ کی فل نیچے تک آپ کی ٹمی اسٹمک تک ہوتی ہے. اس سے پیچھے بھی آپ پنچ ماریں گے تو فاؤل ہے، اور نیچے بھی پنچ ماریں گے تو فاؤل ہے. اور اگر ہیڈ کے پیچھے بھی آپ اگر پنچ مارتے ہیں تو وہ بھی فاؤل ہے. اور اس میں تو جب باکسنگ ہے تو ظاہری بات ہے یہ ہاتھ کی گیم ہے، اس میں پاؤں کا یوز یا ہیڈ کا یوز نہیں ہوتا. تو جب میں نے باکسنگ اسٹارٹ کی تھی، میں 9 سال کی عمر میں نے اسٹارٹ کی تھی. آپ جب باکسنگ کی گیم میں آتے ہیں تو یہ آپ کی عمر میٹر نہیں کرتی، آپ کا شوق میٹر کرتا ہے. آپ جب باکسنگ اسٹارٹ کرتے ہیں، تو میں نے جب اسٹارٹ کی تھی میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میری ایج کم ہے یا میں لڑکی ہوں. تو میں نے اسٹارٹ کی تھی، اور اب الحمدللہ میری ایج 20 ایئرز ہے اور میں یہاں تک پہنچی ہوں. بہت خوب. ملائکہ، اب تک کتنے مقابلوں میں آپ حصہ لے چکی ہیں، اور کتنے مقابلے جو ہے آپ جیت چکی ہیں، اور کتنے مقابلوں میں آپ لوز کر چکی ہیں، یہ ذرا آپ ہمیں بتائیں گے. جب میں نے اسٹارٹ کی تھی باکسنگ، تو چونکہ میں بلوچستان کی پہلی خواتین باکسر تھی، تو بلوچستان میں فیمیلز نہیں تھی. تو جب میرے مقابلے وغیرہ ہوئے تو وہ بھی مجھے ظاہر بات ہے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے پڑتے تھے. ان کے ٹورنامنٹ میں جا کے میں اپنے ہی ویٹ سے بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور ان کو ہرا کے جیتی ہوں. تو بلوچستان لیول پہ میں نے ڈفرینٹ ٹورنامنٹس کھیلے ہیں جس میں میں گولڈ میڈل ہوئی ہوں. پھر اس کے بعد فرسٹ ٹائم میں کراچی میں گئی تھی. وہاں پر میں نے رینجر والوں نے ٹورنامنٹ کروایا تھا، اور میں بلوچستان کی پہلی لڑکی تھی جو وہاں پر کھیل رہی تھی اور واحد لڑکی تھی. تو میں نے وہاں پر جا کے کراچی کی جو لڑکی تھیں ان کو ہرایا، اور وہاں پر جو تھی بیسٹ باکسر بھی ہوئی اور گولڈ میڈل بھی ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا آگے جو سلسلہ تھا فائٹنگ کا وہ شروع ہوا. میں نے اس کے بعد 6-7 مرتبہ سندھ بلوچستان سیریز ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، کوئٹہ میں بھی ہوئی، اس میں بھی کھیلا، گولڈ میڈل ہوئی اور بیسٹ باکسر بھی ہوتی رہی. اس کے بعد پھر نیشنل لیول پہ میں نے کھیلا. نیشنل لیول پہ میں 5 سال سے نیشنل چیمپئن ہوں، ابھی تک ہاری نہیں ہوں. تو اس کے علاوہ میں نے صوبائی گیمز ہوتی ہیں اس میں کھیلا، اس میں بھی جیتا. ابھی تک الحمدللہ میں نے 50 سے اب فائٹس کھیلی ہیں جس میں سب میں کامیابی حاصل کی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے اپنا پروفیشنل فائٹس کا آغاز بھی کیا ہے. تو اس میں میں نے 7 فائٹس کھیلی ہیں جس میں سے 3 ناک آؤٹس کی ہیں اور 6 ٹائٹل اپنے نام سے. بہت خوب. اچھا، پاکستان سے باہر گئی ہیں، کوئی ٹورنامنٹ میں حصہ لیا ہے، یعنی پاکستان سے باہر ابھی تک نہیں گئی؟ پاکستان سے باہر ایک بار گئی تھی یوتھ کلاس میں کھیلنے کے لیے. کیونکہ میری ٹریننگ بھی اتنی پروفیشنل نہیں تھی اور فائنینشلی بھی مشکلات تھی، لیکن پھر بھی میں باہر گئی تھی اور وہاں پر میں نے کھیلا تھا. بہت اچھی پرفارمنس دی تھی، مگر اپنا کوارٹر فائنل میچ ہار گئی تھی. ملائکہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین ہونا، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو مشکلات کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا رہنا، چیلنجز کا سامنا. آپ جب باکسنگ میں آپ کو شوق ہوا کہ میں یہ گیم کھیلوں گی، تو اس ٹائم جب آپ ٹریننگ کے لیے جاتی تھی، جب آپ کھیلنے کے لیے جاتی تھی، تو کیا لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ آپ کے رشتہ داروں کا، فیملی والوں کا، ہمسایوں کا، ان کا رویہ، یا وہ کون سے چیلنجز تھے جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ ذرا ہمارے ناظرین کو آپ جو بھی بتائیے. بالکل. جب میں نے باکسنگ اسٹارٹ کی تھی تو کیونکہ میں ایک لڑکی بھی ہوں، اور پھر ہمارے معاشرے میں اتنا لڑکیوں کا آگے آنا اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کو باہر آنا بھی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. جو ہمارا بلوچستان ایریا ہے، بیکورڈ ایریا ہے، تو یہاں پر تو ویسے ہی فیمیلز کو اتنا مطلب ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، ان کو اتنا مقام نہیں دیا جاتا. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا، سب سے پہلے تو میرے جو فیملی میں تھے
وہ یہ کہتے تھے کہ مطلب لڑکی ہے، اس کو اس طرح باہر آنا جانا اچھی بات نہیں ہے، اور وہ بھی لڑکوں کے کلب میں جا کے ٹریننگ کرتی ہے، اس کھیل میں نہیں آنا چاہیے، لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ چاہیے. ٹریننگ کرتی ہیں. اگر لڑکیاں ہوتی پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن لڑکوں کے کلب میں اس طرح لڑکی کو لے کے جانا، ٹریننگ کروانا تو اچھی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو باہر کا ماحول تھا وہ میرے لیے بالکل ایک نیا ماحول تھا، کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کا ماحول دیکھا نہیں تھا کہ لڑکوں کے ساتھ جا کے ٹریننگ کروں. اور پھر وہاں پر جو بوائز تھے، کچھ کوچز اچھے بھی تھے، لیکن کچھ جو لڑکے جو وہاں پر ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے وہ آپس میں جب بات کرتے تھے کہ لڑکی کو دیکھو اور یہ ادھر آ کے ٹریننگ کر یہ ہو، تو وہ مطلب تھوڑا سا عجیب لگتا تھا. اور کبھی کبھار میں بہت ہرٹ ہو جاتی تھی، گھر میں آ کے تھوڑا سا سائڈ ہو کے اداس بھی ہو جاتی تھی. لیکن مشکلات تو جب ہم کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں وہ تو بہت آتی ہیں. اس کے ساتھ اسکول میں جب جاتی تھی اس ٹائم میں 3 کلاس میں تھی، تو میری فرینڈس وغیرہ بھی تھی، وہ کہتی تھی کہ مطلب تم نے کیا فیلڈ چوز کی ہے، مطلب لڑکی کو دیکھو، ہم پڑھائی کی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں. تو میں نے کہا اب لڑکیاں تو ہر چیز کرتی ہیں، میں وہ کروں جو ایک نئی چیز ہو اور لڑکیوں کے لیے موٹیویشن ہو. تو پھر ان کو فیس کیا میں نے. اس کے ساتھ ساتھ پھر میری ٹریننگ میں بہت ہارڈ ہوتا تھا، کیونکہ لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہوتی تھی، انہی کے جیسے ٹریننگ کراتے تھے کوچز مجھے. تو پھر بابا کی سپورٹ ساتھ تھی، اور الحمدللہ ان کی سپورٹ ابھی تک میرے ساتھ ہے. تو میں نے ان سب کو فیس کیا اور آج یہ مقام حاصل کیا. باکسنگ کھیلنے کا شوق کیسے ہوا؟ یہ گھر میں کوئی اور آپ کے والد صاحب، بھائی، چچا وغیرہ کوئی رشتہ دار، فیملی ممبر، ان کو دیکھ کر آپ کو شوق ہوا یا؟ نہیں، فیملی میں تو میری کوئی بھی باکسر نہیں ہے. البتہ بابا کو شوق تھا باکسنگ کا، تو وہ مجھے بچپن سے جو ہے نا اسپورٹس کی طرف رکھتے تھے، مطلب کہ ایکٹیو رہوں اور کھیل کود میں تھوڑا سا رہوں. اور پھر جب وہ ریسلنگ دیکھتے رہتے تھے، ٹی وی پر باکسنگ چلتی تھی وہ دیکھتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتی رہتی تھی. پر جب ایک دفعہ میں نے باکسنگ کا میچ دیکھا تو پنچز کر رہے تھے، ڈاجنگ کر رہے تھے، ان کی موومنٹ اور وہ سب دیکھ کے مجھے مطلب ایک دل سے شوق ہوا کہ یہ گیم مجھے بھی کھیلنی چاہیے، پنچز کروں. پھر ایک دن میں پنچز کر رہی تھی، بابا نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر سے کریں پنچز. میں نے پنچز کیے تو وہ بہت خوش ہوئے. ان کو بھی شوق تھا لیکن وہ باکسنگ کھیل نہیں سکے. تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ مجھے شوق ہے اور میں کر سکتی ہوں، تو انہوں نے پھر مجھے کلب میں ایڈمیشن کروایا. وہاں سے پھر میں نے اپنی باکسنگ کا آغاز کیا. ملائکہ، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کا حریف ہے اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، ٹیکنیک بہت اچھی ہے، ٹریننگ بہت اچھی ہوئی ہے، اس پر وسائل بہت زیادہ خرچ ہوئے ہیں تربیت میں، اور وہ فائٹ میں بھی اس کا جو ریکارڈ ہے وہ پہلے سے بہت اچھا ہے، تو رنگ میں اترتے ہوئے اس ٹائم تو ڈر تو، خوف تو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ اتنا مجھ سے جو ہے بھاری بھرکم حریف ہے میرا، تو اس کو میں کیسے جو ہے ناک آؤٹ کروں اس کو؟ جی بالکل. جب میں رنگ میں جاتی ہوں تو فرسٹ میں نے اپنی ٹریننگ اتنی ہارڈ کی ہوتی ہے کہ مجھے خود پہ بلیف ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں گی، لیکن کبھی بھی میں نے خود پہ یہ غرور نہیں کیا کہ میں رنگ میں جاؤں گی اور میں ہرا کے آ جاؤں گی. ہار جیت گیم کا حصہ ہے اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا وہی ہے. تو جب بھی میں رنگ میں جاتی ہوں یا کسی باکسر، ٹف باکسر سے میری فائٹ ہو، تو میرا بلیو ہوتا ہے کہ میں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے. اگر وہ اچھا باکسر ہے، ٹریننگ کر کے آیا، تو میں نے بھی ٹریننگ کی ہوئی ہے. تو ڈر نہیں ہوتا ایک طرح سے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میری اس میں پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ بیسٹ دوں تاکہ میں جیت سکوں. بعض لوگ زندگی کا کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، وہ جب ہارتے ہیں اس ہار کو اپنی طاقت بناتے ہیں، اور بعض لوگ ہارنے کے بعد ڈس آؤٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں. ہارنے کی صورت میں آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ملائکہ سے پوچھے کہ وہ رنگ سے جو ہے مطلب لوز کر کے نکلی ہے، تو کیا رد عمل ہوتا ہے، کہ سوچتی کیا ہے آپ؟ نہیں، کبھی الحمدللہ ایسا ہوا نہیں ہے. تو لیکن اگر ہو بھی جائے تو میں سب سے پہلے یہی دیکھوں گی کہ میری سب سے بڑی مسٹیک کیا تھی فائٹ میں، اور میں نے کس وجہ سے اپنی یہ فائٹ لوز کی ہے. تو میری کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو میں نے فائٹ لوز کی ہے اس کی وجہ کیا تھی. میری ٹریننگ میں کوئی ڈسپلن وہ تھی، مطلب کمی تھی، یا پھر میری ڈائٹ میں کمی تھی، یا کسی اور چیز کی وجہ سے میں ڈسٹرب تھی جس وجہ سے فائٹ میری لوز ہوئی. تو میری کوشش یہی رہے گی کہ میں اس کو بہتر کروں اور اگلی دفعہ ایسا نہ ہو. کتنے گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے روزانہ کی آپ کی، جب آپ مقابلے کے لیے جاتی ہیں، ٹورنامنٹ میں جا رہی ہیں، کتنے گھنٹے ٹریننگ ہے؟ ویسے عام طور پر کتنے گھنٹے پریکٹس کرتی ہیں آپ؟ ڈیلی جو میں ٹریننگ کرتی ہوں وہ 1 گھنٹہ صبح میں کرتی ہوں اور 2 گھنٹے شام میں. لیکن جب کوئی ایونٹ وغیرہ قریب ہو تو پھر اس میں ٹریننگ اور ہارڈ کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے لیے پھر میں مارننگ میں اپنی ٹریننگ بڑھا دیتی ہوں، 2 گھنٹے کر دیتی ہوں، 2 سے 3 گھنٹے. اور شام کی ٹریننگ بھی جو ہے نا میری 2.5 سے 3 گھنٹے ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہارڈ ورک اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ڈائٹ بھی اپنی پھر
اسی حساب سے کہ مطلب فیٹ بھی نہ ہو اور پروٹین اور انرجی بھی اس میں ملتی رہے. ملائکہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ اور آپ کس نمبر پہ ہیں؟ جی ہم 4 بہن بھائی ہیں. جی سب سے بڑا میرا بھائی ہے جی جو ابھی ریلوے پولیس میں اس کی جاب لگی ہے تو وہ اس کی ٹریننگ کے لیے لاہور گئے ہوئے. جی اس کے بعد پھر میں ہوں. جی میں سیکنڈ ایئر میں اسٹڈی کر رہی ہوں. جی پھر میرے ساتھ میری سسٹر ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہی اسٹڈی کر رہی ہیں. جی. پھر اس کے بعد میری چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی 8th کلاس میں. میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ گھر میں بھی کبھی فائٹ ہوتی ہے مطلب بھائیوں کے ساتھ تو پھر تو آپ کی ٹرین ہے تو پھر تو آپ کو کا جو پلڑا باری ہوگا یا ایسا نہیں ہوتا ہے گھر میں؟ نہیں لڑائی کبھی کبھار ہو جاتی ہے لیکن میں بہت کمزور ہوں گھر میں مار کھاتی ہوں. اچھا ملائکہ عام طور پر ہم سنتے ہیں بچیوں کے بارے میں کہ بچیاں بہت کمزور ہوتی ہیں. آپ فائٹر ہیں رنگ میں اترتی ہیں فائٹ کرتی ہیں لیکن گھر میں لال بیگ سے اور چپکلی سے تو ڈر لگتا ہوگا یعنی ادھر لال بیگ چپڑی اور اسپیشلی چوہے کو دیکھ کے میں بہت دل گھبراتا ہے. مطلب وہ فائٹر وہاں پہ عریف کے ساتھ جو ہے مکے برسا رہی ہے اور ادھر جو ہے چوہے سے ڈرتی ہے لال بیگ سے ڈرتی ہے. وہ تو انسان کو کسی چیز سے ہوتا ہے ڈر. وہ میں اس طرح کی چیزوں سے کاکروچ چپکلی سے اتنا نہیں لیکن چوہے سے میں بہت ڈرتی ہوں. اچھا ملائکہ آپ فائٹر ہیں رنگ میں اترتی ہے مقابلہ کرتی ہے. عام طور پر گھر میں یہ تاثر ہوتا ہے ماں کہتی ہے کہ بچی تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے تو اس کو میں گھر کے کاموں میں لگا دوں. تو کبھی ایسا ہوا کہ ملائکہ گھر میں جو ہے جھاڑو پونچھا کر رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے کچن میں جا کے انڈا آملیٹ بنا رہی ہے یا گھر کے کام نہیں کرتی آپ؟ نہیں بالکل میں گھر کے کام کرتی ہوں. اگر میرا دل کرے تو میں کام کرتی ہوں اور نہ بابا کی طرف سے نہ ماما کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ کام کروں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں مطلب ہماری بیٹی ٹریننگ کر رہی ہے اور ماما اسپیشلی میرا بہت کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ٹریننگ کر کے آئیے تھکی ہوئی ہے. وہ کوئی کام مجھے نہیں کہتی البتہ وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کچھ کھانا ہے کچھ بتاؤ تھکی ہوئی ہو کچھ چاہیے تو میں بنا دیتی ہوں یا کر دیتی ہوں. کبھی کبھار اگر میرا دل چاہے تو میں ماما کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں یا فری ہوتی ہوں تو ان کے ساتھ جو وہ کہتی ہیں ان کی کام کروا دیتی ہوں. اسکول میں جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں وہاں پہ ٹیچرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ فائٹر ہیں تو کبھی اگر ان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا رد عمل ہوتا ہے اسکول میں جو آپ کی کلاس فیلوز ہیں یا ایسا کوئی نہیں ہوا کوئی بات ہے؟ نہیں اب میں تو کالج میں ہوں کیونکہ کالج میں میرے سارے کالج کو پتہ ہے میری میڈم کو پتہ ہے ٹیچرس کو پتہ ہے کہ میں باکسر ہوں اور انٹرنیشنل لیول کی باکسر ہوں. تو وہ سب پراؤڈ کرتے ہیں مجھ پہ اور جو میری فرینڈس ہیں وہ بھی بہت سپورٹیو ہیں اور کلاس فیلوز جو ہیں تو کبھی ایسا موقع ہوا نہیں ہے کہ میری لڑائی ہوئی ہو یا میں نے مارا ہو کسی کو. تو زیادہ کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میں سب کو اپنے ساتھ اچھے سے رکھوں تاکہ وہ بھی مجھے سپورٹ کریں اور ٹیچرس بھی مجھ پہ پراؤڈ کریں. ملائکہ آپ کے وہ جو ریلیٹیوس جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جب آپ شروع میں آپ باکسنگ کھیلنے کے لیے جاتی تھی جب آپ ٹریننگ کے لیے جاتی تھی وہ آپ پر اور آپ کی فیملی پر تنقید کرتے تھے وہ لوگ. اب ان کا رد عمل کس طرح ہے؟ اب وہ کس طرح ملتے ہیں بیہیو کیا کرتے ہیں ان سے گفتگو ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کس طرح پیش آتے ہیں؟ بالکل جو پہلے یہ کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی جو باہر کے لوگ بھی تھے اور جو فیملی ممبرس بھی تھے تو اب وہ بہت سپورٹیو ہیں اور بہت پراؤڈ کرتے ہیں مجھ پہ اور بہت سپورٹ کرتے ہیں. جب میں جیت کے آتی ہوں تو میری یہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں مجھے گفٹ بھی دیتے ہیں. میرے جو گھر میں فیملی خاندان ہے جتنا بھی میرا وہ سب مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور پراؤڈ کرتے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے فیملی سے یہ بچی ہے یہ ادھر تک گئی ہے اور ان کو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. اور میرے لیے بھی بہت اچھی خوشی کی بات ہے کہ مطلب میں نے اتنی محنت کی اور آگے جا کے دکھایا سب کو جو بات کرتے تھے ان کو یہ کر کے دکھایا کہ میں پیچھے نہیں کسی سے. ملائکہ یہ بہت مہنگا کھیل ہے اس کے اخراجات ٹریننگ پر ڈائٹ پر یہ سب کیسے مینیج کرتی ہیں آپ یا آپ کی فیملی یا آپ کے والد صاحب یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی ٹریننگ پر جو خرچہ آتا ہے آپ کی ڈائٹ پر جو خرچہ آتا ہے آپ کے سفر پر جو اخراجات آتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ حکومت کی طرف سے کوئی تعاون ہے وہاں سے کوئی فنڈ یا کوئی آپ یہاں بلوچستان میں جو باکسنگ کا شعبہ ہے اس کے لیے ہوتی ہے کوئی فنڈنگ وغیرہ یا آپ اپنے اخراجات کو کس طرح مینٹین کرتی ہیں؟ میرے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ بابا پورے کرتے ہیں جتنے میری ڈائٹ کی یا ٹریننگ کی کیونکہ میں اب تو گھر میں ٹریننگ کر رہی ہوں تو میری کوچنگ بھی بابا کرتے ہیں اور انہیں بہتر پتہ ہوتا ہے کہ آج مجھے ٹریننگ میں کیا مشکل آ رہی ہے یا آج میری ٹریننگ کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے. ٹریننگ بھی میرے بابا مینیج کرتے ہیں اور جو بھی مجھے چیزیں ضرورت ہوتی ہیں جو ٹریننگ کی ہوتی ہیں وہ بھی بابا لا کے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈائٹ کا بھی جو میرا پلان ہوتا ہے ڈائٹ پلان وہ بھی بابا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ اپنے مطلب جیب سے سب کرتے ہیں.
ایک باکسر کی ڈائٹ میں کون کون سی چیزیں, کون سا غذا شامل ہوتا ہے جو زیادہ تر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک باکسر کے لیے ضروری ہے؟ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتانا پسند کریں گے؟ بالکل. باکسنگ کے لیے ہمیں پروٹین زیادہ ضرورت ہوتا ہے. سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں, لیکن میں کوئی سپلیمنٹ نہیں لیتی, لیکن جو گھر میں بابا نے ڈائٹ رکھی ہوتی ہے وہی کھاتی ہوں, جس میں بوائل ایگ ہو گئے, دودھ ہو گیا, ساتھ ملک شیک وغیرہ ہو گیا, کوئی فریش جوس وغیرہ, اور گوشت. اس میں گوشت میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے, اس میں فیٹ بھی کم ہوتا ہے, تو وہ بھی بابا جتنا ہو سکے میرے لیے کر لیتے ہیں. اور باقی اتنی زیادہ میرے مطلب وہ بابا کی وسائل نہیں ہے کہ میں مطلب جو پروٹین وغیرہ اور جو وہ سپلیمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ افورڈ کر سکوں. تو گھر کی اس میں ملائکہ, اگر ہم حکومت سے کوئی ریکویسٹ کریں کہ بلوچستان میں باکسنگ کے لیے, تو وہ کیا ہم کہیں حکومت کو, کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے بلوچستان میں باکسرز کے لیے, باکسنگ کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے؟ آپ ایک پروفیشنل کھلاڑی ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں, اور میری آج بھی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہاں بلوچستان میں مردوں کے لیے فیسلٹیز ہیں, ان کے لیے کلبز ہیں, تو وہ تو کہیں پر بھی جا کے ٹریننگ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جب اسٹارٹ کی تھی تو میں نے بوائز کے کلب سے اسٹارٹ کی تھی, اسی وجہ سے اسٹارٹ کی تھی کیونکہ گرلس کے لیے علیحدہ کلب نہیں تھا. تو ابھی بھی میں بڑی ہو چکی ہوں, اسی وجہ سے بابا نے میرا جو سیٹ اپ وغیرہ وہ گھر میں بنا کے دیا ہے, تو میں گھر میں ٹریننگ کری. تو میری ریکویسٹ بھی گورنمنٹ سے یہی ہے کہ مطلب ہماری جو فیمیلز ہیں, میں تو آگے آ گئی لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرنے کے لیے, لیکن جو لڑکیاں ٹریننگ کرنا چاہتی ہیں, کھیلنا چاہتی ہیں, ان کو گھر سے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھ جائیں اور لڑکوں کے کلب میں ٹریننگ کریں لڑکوں کے ساتھ. تو اگر ہمیں گرلس کے لیے علیحدہ سے فیمیل کلب بنا کے دیا جائے, سیپریٹ کلب بنا کے دیا جائے, اور ہمیں اچھے کوچز دیے جائیں, تو میں کہتی ہوں نہ صرف ملائکہ بلکہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو کھیلنا چاہتی ہیں اور اسی میں ایسا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے ہمارے ملک کا نام روشن کر سکیں. ملائکہ, اگر مستقبل میں آپ کو فلموں میں کام کرنے کا, ڈراموں میں کام کرنے کا آفر ہو جائے تو کیا جواب دیں گی آپ؟ ہے آپ کا کوئی شوق کہ میں شوبز میں آ جاؤں؟ بالکل شوق تو ہے, لیکن صرف اسپورٹس کے حوالے سے. اگر اسپورٹس پہ میرے پہ کوئی فلم بننا چاہتی ہے یا کوئی بھی اسپورٹس کی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی تو میں ضرور لوں گی, لیکن ویسے جو اداکاری وغیرہ یا اس طرح کے جو نارمل ڈراماز ہوتے ہیں ان میں میرا انٹرسٹ بالکل نہیں ہے. اچھا, اس گیم کی وجہ سے آپ کی پڑھائی پر تو اثر پڑتا ہوگا, متاثر تو ہوتی ہوگی آپ کی تعلیم, یا نہیں آپ چیزوں کو مینٹین رکھتی ہیں, پڑھائی کو اور ہوم ورک کو, آنا جانا کالج وغیرہ؟ تھوڑا بہت ایفیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی ایک چیز کو زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو پھر جو دوسری چیز ہے اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے. لیکن میں کوشش یہی رہتی ہے کہ میری کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میں اپنی پڑھائی کو بھی اسی طرح کنٹینیو رکھوں, کیونکہ اسپورٹس کی فیلڈ ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے, لیکن پڑھائی ہم ایسی چیز ہے کہ وہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتی ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ میں دونوں کو ساتھ کنٹینیو رکھوں, اور جیسے گیم کو جاری رکھا اسی طرح اپنی اسٹڈی کو بھی آگے کمپلیٹ کروں. ایک آخری کویشچن ہے ملکہ, مستقبل کے لیے آپ کے ٹارگٹس کیا ہے باکسنگ کے حوالے سے؟ یہ ایک آخری کویشچن ہے آپ سے. باکسنگ کے حوالے سے میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے باہر کھیلنے کے لیے موقع دیے جائیں, جیسے اولمپکس گیمز ہیں, ساؤتھ ایشین گیمز ہیں, کامن ویلتھ گیمز ہیں. تو کبھی کبھار موقع مل بھی جاتا ہے, لیکن مطلب اسپانسر نہیں ہوتا اس کے لیے, کیونکہ خرچہ خود سے کہتے ہیں کہ کریں, تو وہ پھر کئی بار رہ جاتا ہے, اور ڈسارٹ بھی میں ہوتی ہوں. تو اسپانسر مجھے کیا جائے, مجھے باہر بھیجا جائے, تو انشاءاللہ میں بھی باہر سے کھیل کے میڈل لا سکتی ہوں پاکستان. ملائکہ, آپ اپنے بچپن کے جو آپ کے شوق تھے, عام طور پر بچیوں کو جو گڑیا کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, آپ کے بھی شوق وہی والے عام لڑکیوں والے, یعنی آپ کے شوق مختلف تھے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل, مجھے بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, مجھے بچپن سے ہی جو ہے نا یہ گڑیا وغیرہ کے ساتھ برتنوں کے ساتھ کھیلنے کا بالکل شوق نہیں تھا. مجھے زیادہ خوشی سی میں ہوتی تھی کہ میں کرکٹ کھیلوں یا فٹ بال کھیلوں, مطلب اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا اس میں زیادہ سے زیادہ میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کروں اور کھیلوں. جب میرے کزنس وغیرہ بھی گھر میں آتے تھے نا, لڑکیاں یا میرے جو بھائی وغیرہ تھے, تو میں ان کو یہی کہتی تھی کہ آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو وہ جو تھی وہ برتنوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی کہ آپ ہمارے گھر آئے, مہمان نوازی کریں گے ہم. تو میں جو تھی ان کے ساتھ اسپورٹس کی, اور بابا بھی مجھے جو ہے نا زیادہ تر اسپورٹس کی فیلڈ میں رکھتے تھے, اپنے ساتھ گراؤنڈ وغیرہ لے کے جاتے تھے, وہاں پریکٹس وغیرہ کرواتے تھے. تو میرے شروع سے شوق جو تھے نا وہ اسپورٹس سے جڑے ہوئے. آپ کا رجحان کھیلوں کی طرف تھا شروع سے. تھینک یو, بہت شکریہ ملائکہ آپ کا, آپ نے ہمیں گفتگو کے لیے ٹائم دیا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ آپ بہت ہی اچھا کھیلیں اور ہمارے لیے بہت اچھے اچھے میڈلز اور انعامات لے کر آئے اور بلوچستان کا نام روشن کریں.
ناظرین یہ تھے ہمارے آج کی مہمان ملائکہ زاہد، باکسنگ کے حوالے سے بلوچستان میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ بلوچستان کے حوالے سے ہمارا فخر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔